شاہ خطابت حضرت مولانا علامہ خضر حیات بکروی صاحب تھوڑے سامنے تفصیلی بیان فرمان گے انشاءاللہ العزیز محبت سے اور پیار سے سنے نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ علامہ خضر حیات بکروی صاحب۔ سب حضرات محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب القدر بزرگوں اور بھائیوں، آپ حضرات نے بڑی تفصیل کے ساتھ محفل نعت بھی سماعت فرما لی، علماء کرام کی تقاریر بھی ملاحظہ فرما لی ہیں۔ یقینی بات ہے کہ اتنا لمبا وقت سنتے سنتے آپ تھک بھی چکے ہوں گے، تو چند منٹوں کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں چند مسائل ذکر کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت محض اپنی رضا کے لیے مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ان الدین بدأ غریبا سیعود غریبا، کہ یہ دین شروع ہوا تو اجنبی تھا، اوپرا تھا، اور ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہ دین پھر اجنبی بن جائے گا، اوپرا بن جائے گا۔ آپ کا یہ فرمان مقدس انتہائی قابل غور ہے۔ میرے اور آپ کے لیے
کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عجیب انداز کے اندر آنے والی امت کے لیے ایک معیار قائم کر رہے ہیں. فرماتے ہیں غریب کا معنی ایک تو آپ کی بولی میں ہے، ایک عربی زبان میں ہے. عربی زبان کے اندر غریب کا معنی ہے اجنبی، اوپرا، اور اس کا اردو کے علاوہ آپ کی بولی یا ہماری بولی میں معنی جو مرادی ہے اਣ باندھا. پتہ نہیں آپ کو سمجھ آتی ہے یا نہیں؟ اਣ باندھا. فرمایا یہ دین جب شروع ہوا تو لوگوں کے نزدیک اوپرا تھا، لوگ اس سے بھاگتے تھے، نفرت کرتے تھے. جس طرح مسافر حالت سفر میں کسی مقام پہ جاتا ہے، وہاں اس کے نہ دوست ہیں، نہ احباب ہیں، نہ پہچاننے والے ہیں، تو وہ حالت مسافرت کے اندر اجنبی ہوتا ہے، اوپرا ہوتا ہے. تو اسی طرح جب یہ دین شروع ہوا، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا پہلا اعلان فرمایا تو اس وقت لوگ بدکنے لگ گئے، بھاگنے لگ گئے اور ایک ہی اعتراض کیا، ما سمعنا بہذا. یہ جو دین ہے ما سمعنا بہذا، اس سے پہلے ہمارے بزرگ گزرے، اکابر گزرے، باپ دادا گزرے، خاندان گزرے، پڑھے لکھے لوگ گزرے، لیکن آج تک یہ مسئلہ ہم نے کسی سے نہیں سنا جو مسئلہ محمد بیان کرتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ اوپرا پن، سارے مخالف ہو گئے، اپنے بھی، بیگانے بھی، رشتہ دار بھی، دوست بھی، جتنے تھے ان کی ایک ہی آواز آنے لگی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ، یہ مسئلہ نیا مسئلہ ہے، اوپرا مسئلہ ہے. ما سمعنا بہذا، ہم نے آج تک یہ مسئلہ نہیں سنا، کسی نے بیان نہیں کیا، باپ دادا نے بیان نہیں کیا. تو فرمایا ان الدین بدا غریبا، یہ دین پہلے دن شروع ہوا تو شور بھی شروع ہوا. توجہ ہے، پہلے دن شروع ہوا تو شور بھی شروع ہوا. پتھر برسنے لگے، گالیاں چلنے لگی، الزامات، اتہامات لگائے جانے لگے. لوگ اس دین کے داعی کے قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگے، انہیں بے وطن کرنے کے پروگرام اور میٹنگیں ہونے لگی. حالانکہ یہ داعی کون تھا؟ یہ داعی وہ تھا جس کے لیے اپنی عقیدت کے پھول نچھاور کرتے تھے. یہ داعی وہ تھا جس کو اپنے فیصلوں کے اندر جج تسلیم کرتے تھے. یہ داعی وہ تھا جس کی صداقت، جس کی امانت کو وہ لوگ پرکھ کے مانتے تھے، اور جس کی صداقت کے وہ قائل تھے، امانت کے قائل تھے، نسبی شرافت کے قائل تھے، عفت و پاک دامنی کے قائل تھے. لیکن آج جب آپ نے دین کی ابتدا کی، پہلی اینٹ رکھی، بنیاد رکھی، آج لوگ بدک گئے، اعتراض کرنے لگے، یہ بزرگوں کا دشمن، یہ اکابر کا دشمن، یہ فلاں کو نہیں مانتا، فلاں کو نہیں مانتا. آج وہ اعتراضات کی بوچھاڑ ہونے لگی. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ دین جب شروع ہوا تو اوپرا تھا، اوپرا تھا، اور ایک وقت آئے گا پھر بھی اوپرا بن جائے گا.
سیعود غریبا. میرا دوست توجہ کر، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، خدا کی قسم میرے محبوب کا یہ معجزہ ہے. ما ینطق عن الہوا کی شان والا محبوب جو فرما گئے، آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آج وہی دین پھر اوپرا بن گیا. آج جب ہم اسی چیز کی دعوت دیتے ہیں جو صفا کی پہاڑی پہ پہلے دن نبوت کا نعرہ تھا، جو صفا کی پہاڑی پہ میرے نبی نے جس دین کی بنیاد رکھی تھی اور فرمایا تھا ایھا الناس، اے کائنات کے لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے. اس وقت جب یہ نعرہ لگا تھا لوگوں کی جو حالت ہوئی تھی، آج پھر ہم اس دور پہ پلٹے ہیں. آج اگر اشاعت التوحید والے اس کفر، شرک، بدعات کے اندھیروں کے اندر اسی پیغمبری نبوت کے نعرہ کی دہرائی کرتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں لوگوں ہمارا دعویٰ ایک ہے، ہمارا نعرہ ایک ہے، ہماری دعوت ایک ہے، ہم لوگوں کو کہتے ہیں لوگوں مان لو قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی پکارے سننے والا نہیں ہے، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، کوئی عالم الغیب نہیں ہے، کوئی مختار کل نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا نہیں ہے، کوئی داتا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ رب العزت کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. جب ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں لوگ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ ما سمعنا بہذا، ہم نے تو یہ مسئلہ سنا ہی نہیں، یہ نئے مولوی آئے ہیں، نئی دعوت ہے. تو میرا دوست فرمایا سیعود غریبا، یہ دین پھر غریب بن جائے گا، اجنبی بن جائے گا. اور میرے محبوب کی مبارک سنو، فرمایا طوبی للغرباء. اس وقت جب دین اجنبی بن جائے گا، اوپرا بن جائے گا، جو آدمی اس دین پہ پکا رہ جائے گا، غریب بن کے، اوپرا بن کے، انوکھا بن کے، اپنوں سے بگاڑ کے، باپ سے بگاڑ کے، خاندان کو چھوڑ کر، پوری کائنات کو چھوڑ کر غربا بنے گا، اس دین پہ مضبوط رہے گا، اس پر استقامت اختیار کرے گا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں طوبا، میں محمد اس کو مبارک پیش کرتا ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. طوبا للغرباء. یہ غرابت آئے گی کہاں سے؟ اس کی تحقیق کر رہی ہے. غریب تو بنے گا لیکن یہ غربت کہاں سے آئے گی؟ آخر میرے نبی کی اتنی محنت، ہزاروں کو صراط مستقیم کا داعی بنایا، لاکھوں کو اس مشن توحید کا امین بنایا، اور یہ امت چلتی رہی. آخر یہ رکھنا کہاں سے؟ وہ چور دروازہ کون سا ہے، کون سی بات ہے جہاں سے شر داخل ہونے لگا اور صراط مستقیم اور دین کے اس آب حیات کو گدلا کرنے کے لیے وہ فساد اور وہ گٹر کا پانی وہ کہاں سے پھوٹنے لگا، وہ بدبو یہ کہاں سے اٹھی ہے؟ اس شفاف، خوشبودار، واضح، چمکدار دین کو مٹانے کے لیے اس کی حقیقت کیا ہے؟ میرے دوستو، میرے محبوب نے وہ چور دروازہ بھی بتا دیا ہے. چور دروازہ بتایا ہے. فرمایا خرابی کہاں سے آئے گی؟ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. چوری یہاں سے شروع ہوگی، گڑبڑ یہاں سے شروع ہوگی.
جو بڑھتی جائے گی، اہل باطل کثرت کے ساتھ روز بروز بڑھتے جائیں گے حتیٰ کہ اس دین قویم پر مستقیم رہنے والا لا تزال طائفۃ من امتی، ایک ٹولی رہ جائے گی، لا تزال طائفۃ من امتی، ایک جماعت، ایک ٹولی وہ میری امت کی، ظاہرین علی الحق حتی یاتی امر اللہ، اور درمیان میں حدیث کے لفظ ہیں، فرمایا ایک جماعت ان غرباء کی، ان اجنبیوں کی جو طعنے برداشت کریں گے، جو الزامات کو برداشت کریں گے، جو ہر قسم کی تہمتیں برداشت کریں گے، لیکن میری سنت کو، توحید کی دعوت کو سینہ کے ساتھ لگاتے ہوئے وہ قافلہ چلتا رہے گا، وہ لشکر رواں دواں رہے گا، اور اللہ کے محبوب فرماتے ہیں لا یضرہم من خالفہم، لا یضرہم من خالفہم، پوری کائنات مل کر ان کو مٹانا چاہے، مولوی مل کر ان کو دبانا چاہیں، پیر مل کر اس قافلہ کا راستہ روکنا چاہیں، بادشاہ، صدر، وزیر اعظم اور یہ سارے قبر پرست مل کر اس ٹولہ کو دبانا چاہیں، گھوڑا پرست مل کر اس قوم کو دبانا چاہیں، میرے محبوب نے فرمایا لا یضرہم من خالفہم، پوری کائنات دل لگا لے اس طائفہ منصورہ، اس لشکر توحید و سنت کا ایک بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے، وہ چلتا رہے گا۔ اب ذرا دو لائنیں آ گئی، ایک چلے گی جماعت حتی یاتی امر اللہ، یہ چلتی رہے گی، لا یضرہم، لا یضرہم، خدا کی قسم تسلی دیکھ، میرے محبوب فرماتے ہیں خطرہ ہی نہ کرو، یہ جماعت چلتی رہے گی۔ اور دوسری طرف گٹر کی طرف دیکھنا ہے، گٹر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فرمایا تم پہلے لوگوں کی طرز کو اختیار کرو گے، طریقے کو اختیار کرو گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، مستدرک حاکم میں اور اسی طرح حدیث کی 24 کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور اس مضمون کی بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، مستدرک حاکم، طبرانی، مجمع الزوائد، حدیث کی سب کتابوں کے اندر 18 حدیثیں اسی مضمون کی موجود ہیں جو میں نے چھیڑا ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں پچھلوں کی طرز اختیار کرو گے۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں اجل یہود والنصارى، پچھلوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا من ہم، وہ نہیں تو اور کون ہے؟ تو پچھلوں کی طرز اختیار کرو گے، تھک دے گا نہیں پہ؟ پچھلوں کی طرز اختیار کرو گے، کس کی بلا؟ یہود و نصارہ کی۔ اور محبوب نے فرمایا حتی لو دخل احدہم، اگر ان میں سے کوئی گو کے سوراخ کے اندر داخل ہوا ہوگا، لدخلتموہ، تمہارے اندر بھی ایسا آدمی موجود ہوگا، سبحان اللہ، شبرم بے شبر، بے عین ہی انہی کی طرز اختیار کریں گے۔ اب ذرا توجہ کرنی ہے، خرابی کہاں سے آئے گی؟ یہود و نصارہ سے۔ خرابی کہاں سے آئے گی؟ نصارہ کس نو آتے ہیں؟ عیسائیاں نو، یہودیاں تے عیسائیاں نو، وہاں سے خرابی چلے گی، اور وہ خرابی چھاتی جائے گی، چلتی جائے گی۔ ادھر اس طائفہ منصورہ کا مقابلہ ہوگا اس یہود و نصارہ کی سازش کے ساتھ، اس کے پاوردوں کے ساتھ، اس کے تیار کردہ گروہ کے ساتھ ان کی ٹکر لگے گی ان کے ساتھ، اور یہ ٹکر ہمیشہ چلتی رہے گی، یہ حق اور باطل کی یہ ٹکر چلتی رہے گی حتی جاء امر اللہ، اللہ کے امر کے آنے تک یہ حق اور باطل کی ٹکر چلے گی۔ ایک طرف محمدی غلام ہوں گے،
محمدی غلام ہوں گے، اس کے مقابل یہود و نصارہ اہل کتاب کی طرز والے لوگ ہوں گے، محمدی غلاموں کا رنگ ایک ہوگا. نہیں سمجھے؟ محمدی غلاموں کا رنگ ایک ہوگا، مسئلہ ایک ہوگا، ماخذ ایک ہوگا، طرز ایک ہوگی، اور اس کے مقابل رنگ بدلتے چلیں گے، طرزیں بدلتے چلیں گی، عنوان بدلتے چلیں گے، بورڈ بدلتے چلیں گے، موضوعات بدلتے چلیں گے، وہاں اختلاف، انتشار سب کچھ ہوگا. لیکن یہ لا تزال و طائفہ، یہ ٹولی، یہ ایک ہی رنگ میں رنگی ہوئی، ایک ہی مشن کی پاسبان، ایک ہی مقصد کی ترجمان، یہ چلتی رہے گی، چلتی رہے گی، چلتی رہے گی. وہ ان سے ٹکراتے رہیں گے لیکن ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے. اور میرے محبوب نے فرمایا وہ لوگ یہود اور نصارہ، ان پہ نظر رکھنا، تمہارے اندر ان کی طرزیں آئیں گی، ان کی تہذیب آئے گی، ان کے عقائد آئیں گے، اور ان کے سنن طرز و طریقے آئیں گے. وہ چور دروازہ، اس کو ذرا دیکھنا ہے، محمدی غلاموں کی محنت کو بھی دیکھنا ہے. آؤ ذرا میں آئینہ لگانے لگا ہوں، جہاں محمد کے غلام صلی اللہ علیہ وسلم وہ علیحدہ نظر آئیں گے اور یہود و نصارہ کی نسل سامنے علیحدہ نظر آئے گی. توجہ کر، آ رہے ہیں. اب ذرا یہ پوچھتے ہیں یہود و نصارہ کی بڑی بیماریاں کیا تھی جس نے دین کو اجنبی بنا دینا ہے؟ وہ چھائیں گے، جب وہ چھائیں گے، ان کی طرز چھائے گی تو لوگوں کے سامنے اصلی دین جب پیش کیا جائے گا، سے نویں گل ہے جی، یہ اسی تو نہیں سنی جی، ساڈے بزرگ تو نہ نستے جی، وہ ساری فلانی مسیت والا مولوی تے بیان نہیں کرتا جی، ساڈے پیر صاحب تے بیان نہیں کیتی جی، ماں سمعنا بے ہذا، ہم نے تو نہیں سنا. یہ ان کا غلبہ ہوگا. اب ذرا ان کے طرق دیکھو، پوائنٹ دیکھو، بنیادیں دیکھو. یہ جو میں نے آیت پڑھی، اس میں اللہ رب العزت نے اہل کتاب یہود و نصارہ کی سب سے بڑی بیماری یہ پیش کی. فرمایا نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب. علماء جانتے ہیں اس میں دونوں ہیں، یہود بھی نصارہ بھی، عیسائی. ان کی بیماری قرآن ذکر کرتا ہے. اب ذرا توجہ کرنی ہے. فرمایا کتاب اللہ وراء ظہورہم کانہم لا یعلمون. یہود و نصارہ کی ایک بڑی مرض اور ایک بڑی طرز، انہوں نے رب کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. کانہم لا یعلمون، گویا کہ وہ رب کی کتاب کو جانتے ہی نہیں ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے. کیا مطلب؟ پیٹھ پیچھے، کانڈ پیچھے کنج سٹیا، نپ کے نہیں سٹیا، بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ ہدایت، دین، کتاب اللہ سے حاصل کرنا چاہیے تھا. پیغمبر پہ اترنے والی کتاب وہ ہدایت کا منبع تھی، ماخذ تھی، ہدایت کی کسوٹی تھی. یہود و نصارہ نے سب سے پہلے یہ جرم کیا، کتاب اللہ ہے وراء ظہورہم، انہوں نے رب کی کتاب کو چھوڑ دیا. ہدایت حاصل اور پیچھے کس کے لگے؟ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. اللہ فرماتے ہیں شیاطین کی بنائی ہوئی کتابیں، شیاطین عام ہیں، جنوں کے، انسانوں کے، اپنے لیڈر، مذہبی رہنما، بڑے بڑے لوگ، ان کی لکھت کو سینے سے لگا لیا اور رب کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. اب ذرا دیکھو، سوچو، دو لشکر چل رہے ہیں، یہ چلتے رہیں گے. وہ کون سا طبقہ ہے جس نے رب کی کتاب کے ساتھ وہ حال کر دیا جو یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں پہ اترنے والی کتاب تین علی ملک سلیمان. اللہ فرماتے ہیں
شیاطین کی بنائی ہوئی کتابیں، شیاطین عام ہیں، جنوں کے، انسانوں کے، اپنے لیڈر، مذہبی رہنما، بڑے بڑے لوگ، ان کی لکھت کو سینے سے لگا لیا اور رب کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ اب ذرا دیکھو، سوچو، 2 لشکر چل رہے ہیں، یہ چلتے رہیں گے، وہ کون سا طبقہ ہے جس نے رب کی کتاب کے ساتھ وہ حال کر دیا جو یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں پہ اترنے والی کتاب کے ساتھ کیا؟ یہود و نصارہ نے اپنی اپنی کتابوں سے ہدایت حاصل کرنا چھوڑ دی، انہیں ہدایت کے لیے کافی نہ سمجھا، واتبعوا ما تتلو الشیاطین، اور پوتیوں کے پیچھے پڑ گئے، رسالوں کے پیچھے پڑ گئے، اپنے پیروں مولویوں کی لکھتوں کے پیچھے پڑ گئے، ان کی تحریروں کے پیچھے پڑ گئے۔ میرا دوست، میرے نبی نے فرمایا تھا، لوگوں میں تمہیں جو ترکہ دے کے جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، میری سنت ہے۔ آپ کے جلسے کا عنوان توحید و سنت ہے۔ آدرا توجہ کر، میرے نبی محترم نے فرمایا کہ یہ طائفہ منصورہ یہ چلے گا کتاب پر، اور اس کے مد مقابل یہودی ہوں یا یہودیت کے رنگ میں ہوں، وہ سب سے پہلا جرم یہ کریں گے، اللہ کی کتاب کو پیچھے کریں گے، مولویوں کی لکھتوں کو آگے کریں گے۔ آج نہیں ہے؟ دیکھو، ایک نے تو کہا بالکل جہاں سے گٹر پھوٹا ہے اس کا نام شیعت ہے، یہود و نصارہ کا نالا اس نے ابتدا کی، اس نے کہا یہ قرآن اصلی ہے ہی نہیں، چل یہ قرآن اصلی نہیں۔ اماموں کے ذمہ وہ جھوٹ لگائے، وہ بہتان لگائے، دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ یہ ابتدا ہو رہی ہے اس لشکر کی جو اہل حق سے ٹکرانے والا ہے، جو اہل حق کے مقابل آنے والا ہے، جن کی شورش سے، جن کے شور سے، جن کی بدماشی سے، جن کے حربوں سے اصلی دین کا چہرہ وہ چھپنے والا ہے، اجنبیت پیدا ہونے والی ہے۔ اس فرقہ نے یہ بنیاد رکھ دی، اور اس سے آگے چلے ایک فرقہ اور کھڑا ہوا، اس کا رنگ کالا تھا، اس کا رنگ سبز آیا، اس نے کہنا شروع کیا، اے قرآن یہ سمجھنے والی کتاب ہی نہیں، یہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آتا، قرآن تو سمجھنے والے ہی نہیں، لہذا قرآن آیا ہے ختموں کے لیے، تعویذوں کے لیے، لوگوں کو خوش جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے، عدالت میں سر پہ رکھنے کے لیے، لہذا یہ قرآن یہ کتاب خدا نہیں ہے، یہ مشکل ہے، یہ سمجھ نہیں آتی۔ قرآن سے اعتبار کیا، اب ہدایت کہاں سے آئے گی؟ کسی نے کہا میرے حضرت سے، کسی نے کہا میرے بزرگ سے، کسی نے کہا آواز آئی، کسی نے کہا خواب آیا، اور کسی نے کہا کتاب آئی۔ کتاب اللہ برا چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا؟ خدا کی قسم دیکھو، ایک ایک کو ٹٹولو، یہ تو آئینہ ہے، اللہ کی کتاب پہ نہیں آئیں گے، نہیں آئیں گے۔ بعض مولوی تو شرطیں لگاتے ہیں، اگر گفتگو کرنی پڑے اگدن جی میری پہلی شرط ہے بے کہ قرآن حدیث تے گفتگو نہ ہو سی۔ پتہ کرو، قرآن و سنت پہ گفتگو، کتاب اللہ برا گئی کتاب اللہ۔ اب جب کتاب اللہ گئی، آگے کوئی ڈاکٹر تے کوئی ماسٹر، اب ہدایت بند ہو گئی ڈاکٹر کے قول میں، ماسٹر کی تحقیق پر۔ کوئی ماسٹر ہو ناراض نہ ہو، ان غالی ماسٹروں کی بات کر رہا ہوں، محرفین کی، جو ماسٹر بن کے کتاب اللہ پہ زیادتی کرتا ہے۔ ماسٹر رہے،
میرے لیے بھی قابل احترام ہے، ماسٹر بن کے الوہیت کا منصب سنبھالے، رب کی کتاب اس کے اندر تغیر تبدل کی سوچے، یا نبوت کا منصب سنبھال کے اس کی تشریح اپنی طرف سے کرے، پیغمبر کی تشریح نہ مانے، میرے نبی کے صحابہ کی وضاحت و تفسیر نہ مانے، گویا کہ وہ خود بئی کا مدعی ہو کے میرے نبی کی بیان کردہ تفسیر کو چھوڑ رہا ہے، میرے نبی کے صحابہ کی بیان کردہ توجیہ کو چھوڑ رہا ہے، تجھے خود مدعی ہے، اور اس نے پہلے سارے دین کا انکار کر کے اپنی دکان علیحدہ بنائی ہے، اپنی دکان بکری لائی ہے۔ یہ بنیاد تھی، پرکھتا جا، یہ اشاعتی اعلان کر سکتا ہے، لوگوں آؤ، اشاعت التوحید کا ہر عقیدہ رب کی کتاب میں ہے یا میرے نبی کی سنت میں ہے، آؤ۔ اور جو دوسرے ہیں ان سے وہ عقیدہ قرآن ہے، چاہے کہ کوئی ضروری تو نہیں، سارے مسئلے قرآن ہی تو نہیں ہوں گے، میں کہ پھر اب پبلک نو دس ساڈا مذہب قرآن چ نہیں، جی تیرا نہیں تو اسے مدے مقابل میں کر دیتا، پھر توجہ ہے، آخدہ کوئی گل نہیں، اگے چل۔ کتاب اللہ گئی، ہدایت کے معیار بدل گئے، کسی کے 12، کسی کے 1000، کسی کے 12، کسی کے 1000 معیار بدلتے گئے، نہ کتابیں ختم ہوں، نہ خواب ختم ہوں، نہ آوازیں ختم ہوں، نہ کوئی پریشان حال صراط مستقیم کو دیکھ سکے۔ روز جو بزرگ ستے ہوئے ہاتھوں نما خواب بھی آتے معیار ہی نہیں، گئی۔ اب کتاب اللہ کا جانا تھا، جو محافظ تھی مشن رسول کی، جو محافظ تھی عزت رسول کی، جو محافظ تھی عظمت رسول کی، جو نگران تھی عظمت صحابہ کی، جب یہ پہلا قدم رکھا، کسی نے کہا بدل گئی، کسی نے کہا سمجھ نہیں آتی، کسی نے کہا مشکل ہے، یہ تو ہدایت کے قابل نہیں، اب آئے ہدایت کے معیار بدلے، اب نہ رب کی عظمت دل میں رہی، نہ رسول کی عزت دل میں رہی۔ اب دیکھ لو، رب کی عظمت توحید تھی، اور پورا قرآن بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سین تک یہی مسئلہ بیان کر رہا ہے، لوگوں الہ صرف رب ہے، رب کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، الہ صرف رب ہے۔ اور یہ قرآن پوری کتاب اللہ پھیر پھیر کے یہ دعویٰ رکھ کر پوری کائنات کے سامنے ایک حقیقت کو منوانا چاہتی ہے، اور میرے رب نے اسی مسئلہ کو ہر کتاب میں پھیر کے بیان کیا، اور قرآن مقدس کے اندر اسی کو پھیر پھیر کے بیان کیا، کبھی توحید فی العبادت کے رنگ میں، کبھی توحید فی الاستعانت کے رنگ میں، کبھی توحید فی الاستعاذہ کے رنگ میں، کبھی ربوبیت کے رنگ میں، کبھی الوہیت کے رنگ میں، کبھی خالقیت کے رنگ میں، کبھی یہ پوری کائنات کی حاجت روائی کے رنگ میں، کبھی مشکل کشائی کے رنگ میں۔ قرآن نے مسئلہ یہ بیان کیا، کائنات والو، اس کائنات کے اندر ہر وقت ہر ایک کی جاننے والا رب کے سوا کوئی نہیں، اور اس کائنات کے اندر مرضی کا مالک رب کے سوا کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، جمعیت اشاعت التوحید و سنت، حضرت مولانا علامہ خضر حیات صاحب، نعرہ تکبیر۔ اب معیار بدلنے لگے، اب یار لوگ اٹھے، اب یہود و نصارہ آ رہے ہیں، یہ گٹر بتا رہا ہوں، گٹر آ رہے ہیں، اور بنیاد کتاب اللہ پر ایمان نہیں، یا زبانی یا دلی نہیں ہے، کتاب اللہ کو معیار ہدایت نہیں مانا، دوسرے کسوٹی بن گئے، دوسرے معیار بن گئے۔ اب آئے، انہوں نے کہا الوہیت کی صفتیں 12 میں ہیں،
ان سے آگے چلے، انہوں نے کہا 12 میں نہیں، ہزاروں میں ہیں۔ وہ 12 والے جو ہزاروں والے، انہوں نے کہا ان الائمۃ، اصول کافی پڑھ رہا ہوں، بہار الانوار پڑھ رہا ہوں، ان الائمۃ یعلمون ما کان وما یکون، امام وہ ہوتا ہے جو ما کان کو بھی جانتا ہے، جو کچھ ہوا، ما یکون اب جو ہو رہا ہے، قیامت تک جو ہوگا، ما کان ما یکون کا علم امام کو عطا ہوتا ہے۔ امام وہ ہوتا ہے جو ہر ایک چیز کو جانتا ہے۔ یہ عقیدے کی بنیاد رکھی رب کی کتاب کو چھوڑ کے، اور یہ آگے بڑھے، یہ سرگودے کا مولوی اشرف سیالوی، اس نے کتاب لکھی ازالۃ الریب، اس میں لکھتا ہے پیر جو ہوتا ہے، پیر وہ مغرب میں ہو، مرید مشرق میں ہو، تے مرید دی ستن کھول پوے، پیر او بھی بندے، خدا کی قسم لکھا ہے۔ اور پپلا کے پیر نے لکھا ولی کون ہوتا ہے، لا تستقر نطفۃ فی فرج انثی الا ينظرها، اب میں ترجمہ چھوڑ رہا ہوں، علماء سے پوچھنا، علماء سے پوچھنا، پیر وہ ہوتا ہے کہ جہاں فرشتوں کی نظریں بھی شرما جائیں، پیر وہاں بھی تکتا ہے، وہاں پر بھی دیکھتا ہے۔ اب یہ نظریے بننے لگے اور ملفوظات اٹھا احمد رضا خان کی، اس میں احمد رضا خان لکھتا ہے کہ شیخ مرید کے ہر آن ساتھ ہے، کسی وقت جدا نہیں، اور ہر آن کی جو تشریح کی ہے، مجھے شرم آتی ہے سٹیج پہ بیٹھ کر کرنا، ملفوظات دیکھنا، ہر آن مرد بیوی کے جفتی کے وقت بھی کہتے ہیں پیر نال علی چار پائیتے ہوں گے، اٹھا ملفوظات۔ انہوں نے کہا امام ما کان ما یکون جانتے ہیں، انہوں نے کہا چھوڑو تسی 12 آنکھ دے ہو، اتنے ہر جڑا چولا لا سٹے، ہر سرکار وہ سارے غیب جانتا ہے، اسے سب کچھ کا پتا ہوتا ہے، پیر کی مرید پہ ہر وقت نظر ہوتی ہے، مرید کے سلبی انقلابات جانتا ہے، اور مرید کے حرکت و سکون جانتا ہے، حالات جانتا ہے۔ میرے رب نے فرمایا تھا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کائنات کے لوگوں ہر وقت ہر ایک کی جاننے والا رب کے سوا کوئی نہیں۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، یہ جاننے والا وہ ہے جو لا الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ، جس طرح رب کے سوا الہ کوئی نہیں، کوئی فرشتہ الہ نہیں، کوئی جلیل القدر پیغمبر الہ نہیں، کوئی ولی الہ نہیں، اسی طرح رب کے سوا کوئی ذاتی الہ نہیں، کوئی عطائی الہ نہیں۔ میرے رب نے فیصلہ کیا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کائنات کے لوگوں میرے رب کے سوا کوئی ذاتی عالم الغیب بھی نہیں تے عطائی عالم الغیب بھی نہیں، کوئی فرشتہ عالم الغیب نہیں، کوئی نبی بھی عالم الغیب نہیں۔ یہ تو قرآن کہتا تھا، انہوں نے کہا 12، انہوں نے کہا خیال کرنا ہے، تھکنا نہیں ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ، صبح تک میں ساری رات بھی دن بھی نہیں سویا، اور آپ سونے بھی نہیں دیتے، آپ نے جلسے کو محفل ناز بنا رکھا ہے۔ یہ آتے چھوڑو خدا کے بندے، قرآن سنو، دلائل دشمن کہاں پہنچا ہے اور تم کہاں بیٹھے ہو، صرف سراتے ڈورے مائیے تکے بندیاں، چھڑ دے اپنی طرز بدل، بہت کچھ ہو چکی اجزائے ہستی کی پریشانی، اپنی طرز بدل، اپنے دشمن کو سمجھ اور دلائل سے مسلح ہونے کی کوشش کر۔ ہم دلائل کی زبان جانتے ہیں،
اب ذرا دیکھنا ہے، قرآن کہتا ہے غیب جاننا تو دور کی بات، عندہ مفاتح الغیب لا یعلمھا الا ھو، لوگوں غیب کے خزانے، ان کو لگے ہوئے تالے، ان تالوں کی چابیاں بھی رب نے کسی کو عطا نہیں کی۔ عندہ مفاتح الغیب لا یعلمھا الا ھو، لا الہ الا ھو، جس طرح رب کے سوا الہ کوئی نہیں، اسی طرح رب کے سوا غیب کے خزانوں کو لگے ہوئے تالے، ان کی چابیاں رکھنے والا بھی کوئی نہیں۔ عندہ مفاتح الغیب، پھر میرے رب نے فرمایا ایک ایک چیز کو واضح کرتے ہوئے فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل، یہ تو عام قانون تھا، اب فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا، قالوا لا علم لنا، فرمایا میدان قیامت کے اندر تمام انبیاء کو، رسولوں کو جمع کر لوں گا، وہاں پر میرا سوال ہوگا ماذا اجبتم، میرے پیاروں محبوبوں مقربین کی جماعت، شانہ والو، مجھے بتاؤ دنیا کے اندر میں جانتا ہوں اب مشرکوں کا مقابلہ کرنا ہے، دنیا کے اندر جا کے تم نے مسئلہ بیان کیا، مشن کی دعوت دی، ماذا اجبتم، اور میرے سونےوں کن قبول کیتے گئے ہو، ماذا اجبتم، توجہ ہے کہ جواب ملا، اس کا معنی کہیں گے لا علم لنا اے بعد وفاتنا، لا علم لنا اے بعد وفاتنا، اہل سنت کا معنی کبیر دیکھنا، ابن کثیر دیکھنا اور تفسیریں دیکھ لینا، اے بعد وفاتنا، ہمیں وفات کے بعد کا پتہ شتا کوئی نہیں۔ اچھا کیوں؟ فرمایا جب ہم دنیا چھوڑ آئے تو دنیا ہو گئی ہم سے غیب، توجہ کر توجہ، جب موت آ گئی تو اب دنیا کیا بن گئی؟ غیب۔ انک انت علام الغیوب، میرا اللہ تیرے سوا چونکہ غیبن جانن والا کوئی نہیں، اس واسطے وفات دے بعد دنیا دے حالات دا سانو پتہ کوئی نہیں، پتہ نہیں سمجھ بھی آئیے کہ نہیں۔ یوم یجمع اللہ الرسل، یا تو سب رسولوں کی بات، قیامت کا دن، فرمایا فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، پھر میرے رب نے فرمایا رحمت کائنات، فخر موجودات، سید الاولین والآخرین اور امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اللہ نے فرمایا میرا سونا پیغمبر تو بھی اپنی میٹھی زبان نال اعلان کر، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، لوگوں میں رب کے خزانوں کا مالک نہیں ہوں، لا اقول لکم، قرآن پڑھ رہا ہوں قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولا 35 مولوی میرے ڈھائے چڑھ گئے، 35 مولوی، تے مولوی بھی ماشاءاللہ توک جہنم دے، اور پنڈی گھیر میرا شریف کا علاقہ ہے، اس کی تفصیل ویڈیو ہے، ویڈیو بھی انہوں نے بنائی۔ ایک فیصلہ آباد کا مولوی ہے سعید اسد، وہ میرے ساتھ آ کے بیٹھ گیا، اب سارے مشرکین تھے، اردا گیا، میں نے بٹھایا ساتھ، ویڈیو دیکھنا، بٹھا دیا، انٹرنیٹ پر بھی ہے، بیٹھ گیا، کچھ جتنی دیر تک بیٹھا رہا تو پانی کا گلاس اس کے منہ سے نہیں اترا، پی رہا ہے، پانی پیتے پانی پیتے پانی پی، پتہ نہیں انجن گرم ہو گئی، پانی پی سٹیا۔ میں نے کہا مولوی صاحب مسئلہ صاف ہے، رب کا قرآن ہے، امام الانبیاء کی بات ہے، اور میں کہتا ہوں قرآن نے کہا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب،
آپ بھی پڑھیں بلا بلا عالم الغیبہ، محبوب مکرم کی بات ہے، لفظ لا کا بھی ہے، لفظ علم کا بھی ہے اور لفظ غیب کا بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب بتلا دو میں عالم الغیب نہیں ہوں، لا عالم الغیب، میں ہر غیب کو جاننے والا نہیں ہوں۔ میں نے کہا مولوی صاحب ہمت کر، پوری جرأت کے ساتھ چیلنج کر رہا ہوں، پورے قرآن مقدس کی صرف ایک آیت جس میں لفظ علم کا ہو، لفظ غیب کا ہو، میرے محبوب کے لیے ثابت ہو، کعبہ کے رب کی قسم سٹیج سے بعد میں اتروں گا، تیرے ہاتھ پہ بیعت پہلے کروں گا۔ نکالو قرآن سے، نکالو قرآن سے، ان محمدن یعلم الغیب ان النبی یعلم الغیب، علم غیب کا لفظ دو میرے محبوب کے لیے اس 30 پاروں والے قرآن مقدس کی کسی آیت میں ہمت کر، جرأت کر۔ وہ کہنے لگا میں بعد میں آؤں گا۔ میں کہ بچوں ہوں بات جم کے بھی آ جا، یہ آیت نہیں ملتی، بعد میں آؤں گا۔ اور کہو میں نے کئی دفعہ کہا اب آ جا، مطالعہ کر کے 30 پاروں والے قرآن میں ایک آیت بھی موجود نہیں ہے۔ رب کی کتاب کی 50 سورت بتاتی ہے کہ ہر وقت ہر ایک کی جاننے والا کون؟ صرف رب ہے، رب کے سوا نہ 12 ہے، نہ 1000 ہے، نہ ایک ہے، کوئی بھی ہر ایک کے حالات کو جاننے والا نہیں ہے۔ عالم الغیب رب ہے، رب کے سوا کوئی نہیں۔ قرآن کو نکالا، معیار ہدایت سے ہٹا دیا، اس یہود و نصارہ کی سازش نے امت کے ذہن میں پیر کی شرائط ڈالی اور اماموں کے اوصاف ڈالے، رب کی صفتیں ان کے اندر۔ اب جب ہم کہتے ہیں لوگوں خدا کی کتاب کہتی ہے، میرے نبی کے صحابہ کا اجماع کہتا ہے، پوری امت کے فقہا کہتے ہیں کہ رب کے سوا ہر ایک کی کوئی بھی نہیں جانتا، عالم الغیب کوئی نہیں، غیب کو جاننے والا کوئی نہیں، تو آگے سے جواب ملتا ہے ما سمعنا بہذا، ہم نے تو نہیں سنا، ہمارے اکابر نے تو نہیں بتایا۔ یہ جواب ملتا کہ نہیں؟ حالانکہ یہ مسئلہ تو وہ تھا، حال جمے نہ ہے، خدا دی قسم اشاعت التوحید دے مسئلے اوہ نے حال جمے نہ ہے، رب پہلے منوائے دے، حال مرسو نہیں، رب پہلے کٹامنے، پتنی تھوڑی توجہ ہے کہ نہیں، ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ الستو بربکم کہاں کہا تھا؟ عالم ارواح، دنیا میں نہیں آیا، یہ اشاعت التوحید کی ابتدا ہو رہی ہے۔ الستو بربکم، او لوگو کیا میں تمہارا حاجت روا کافی نہیں، مشکل کشا کافی نہیں؟ اتھے کالے بھی آنکھیں کالو بلا، اتھے ساوے بھی آنکھیں کالو، یا اللہ تو کیوں کافی نہیں؟ پھر اسی مسئلہ کو نبیوں نے بیان کیا، لیکن جب دنیا میں آیا شیطان ٹھوکر لائیے تو ساکے تیری سندا نہیں تے انہاں دی موڑدا، تیری انہاں دے اگے تے انہاں دی آدھا کہ میں پلیت ہاں، میں کہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی شک نہیں۔ اچھا اگلی گل یہ تو سگر ہے، میں پلیت ہاں، پکی گل، اچھا تے پلیتاں دی رب نہیں سندا، میں کہ یہ کوڑ ہے، تو پلیت ہے، سچی گل ہے۔ اگلی گل پلیتاں دی رب نہیں سندا، خدا دی قسم کوڑ ہے۔ اگے صرف پاکاں دی سنے، پھر رحیم تہے رحمان نہیں، پھر رحیم ہے رحمان، تے جے پلیتاں دی بھی سنے بت رحمان بھی ہے تے رحیم بھی ہے۔ اے مسئلہ تے بسم اللہ حل کر دیتا ہے، بسم اللہ پڑھو، رحمان بھی ہے تے رحیم بھی ہے۔ جے صرف نیکاں دی سنے پھر صرف رحیم، رحمت خاصہ، تے نیکاں دی بھی سنے تے پلیتاں دی بھی سنے
تے پلیت بھی رج رج کے پلیت تے سارے پلیتاں دا پلیت تے سارا دے اتے پلیت تے سجا لانتی بن والا پلیت وہ بھی آد ہے رب انذرنی الی یوم سنی ہے کہ نہیں سنی سجا سجا لانتی بنے ہے بڑا بھائی ماں اپنی سنا کے اے اپنے ٹبر نو آخر بھی تیری نہیں سنتا تیری پنجے دے اگے گھوڑے دے اگے کھوتے دے اگے گھوڑا شاہ تے کھوتا شاہ تے لسوڑی شاہ تے بابا شاہ تے پیر شاہ تے فلاں شاہ تے فلاں شاہ میرے اللہ مسئلہ سمجھائے یہ کیوں خرابیاں پیدا ہوئی ہیں قرآن نو ہدایت نس مننا ابتدا خرابی یہ ہے رب دی کتاب نو چھوڑے جس دی جھومر آئی ذالک الکتاب لا ریب ہر جہان چ شک ہو سکتا ہے لیکن رب دے قرآن شک نہیں ہو سکتا چھوڑے سزا ملی اپنے مشکل کشا کا دروازہ بھول گیا شروع ہوا الستو بربکم ابتدائی اور 8واں پارے گھر اچوان کے بیٹھے رب نے فرمایا جب فرشتے آتے ہیں یتوفونہم روح لینے کے لیے وہاں پر آ کر ایک سوال کرتے ہیں سوال یہ کرتے ہیں اینما کنتم تدعون من دون اللہ باقی گلا پیچھے پہلے ذرا 10 اینما کنتم تدعون من دون اللہ زندہ رب کو چھوڑ کے جن جن کو پکارتا تھا اور کہتا تھا میری کشتی کنارے لگا پار لگا دے میں لج پالاں دے لڑ لگیا میرے تو غم پرے رہندے جن کے پنجوں کی نیازیں دیتا تھا جن کے نام کے ہٹے کٹے گھٹے وہ تقسیم کرتا تھا جن کے نام کی مٹھائیاں دیتا نظریں دیتا نیازیں دیتا جن کی دعائیاں دیتا یا علی مدد کے نعرے لگاتا یا حسین مدد کے نعرے لگاتا المدد یا رسول اللہ کے گیت گاتا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ کے وظیفے پڑھتا تھا سلطان بہو مدد کے نعرے لگاتا تھا پیر بابا مدد کے نعرے لگاتا تھا اینما کنتم تدعون من دون اللہ اے تے ہن پوری کشتی ڈبن لگی ذرا پکارنا انہاں بزرگاں نو اینما کنتم ادو فرشتہ روح نو ہاتھ پامنے روح کو ہاتھ ڈالیں گے جس طرح مجرم کو گھسیٹا جاتا ہے ابھی قبر میں داخل نہیں ہوا روح نکلی نہیں ہاتھ پڑ گیا وہ کھینچ رہے ہیں ساتھ پوچھتے ہیں اینما کنتم تدعون من دون اللہ کہاں گئی وہ ہستیاں جن کو حاجت روا سمجھتا مشکل کشا سمجھتا داتا سمجھتا غریب نواز سمجھتا اور ان کے دروازوں پہ جاتا درباروں پہ جاتا وہ کہاں گئی اب ذرا پکار کے دیکھنا اے بجدی کشتی بچا لمن ہوں تک کشتی بھی نہیں پورا بیڑا پیا ویندس توجہ ہے اب اتنا بڑا مشکل کا وقت اللہ فرمائیں گے بتاؤ ان کو پکارو آگے سے وہ کیا کہیں گے زلو انا سارے گم تھی گئے پہلے کدے کدے خوابچ ملتے ہوں زلو انا سارے گم ہو گئے کوئی بھی نظر نہیں آتا سارے گئے اچھا ہوں تو کرتوت کے کیتے نے آدن یار اے اشاعت توحید والے آدھے تا حق ہیں قرآن دا ترجمہ دیکھیں اشاعت والے آدھے تا سچ ہیں اللہ فرمانے شاہدو علی انفسہم انہم کانوا کافرین مرتے وقت یہ شہادت دیں گے خدا کی قسم ہم پوری زندگی کافر رہے ہیں کفر پہ عمر گزری غیر اللہ کی پکار پہ عمر گزری 8واں پارہ پڑھ رہا ہوں دیکھ لینا شاہدو علی انفسہم انہم کانوا کافرین میں نے کہا اور اشاعتیاں دا مسئلہ اتو شروع ہوئے حالے وجود نہیں بنے تے اتو پچھنی چا پچھیچنا شروع ہونے حالے روح نکلی نہیں سبحان اللہ ابتدا ہونی ہے تو کیوں گا کہ ایک صوفی ہونے کہ جڑے اشاعتی گلاں کر دیں ایک قبر وچ پوچھیا میں سے قبر ہے تو صرف اسی من ربوں کا ما دینوں کا ما تقول فی حق کے
ترائے سوال ہونے میں آ کے شکر اگلی نہیں دسی کوئی کہ مجھ کھول گئے نے قبر کوئی پوچھا وے سی گاہ کھول گئے ترائے سوال ہونے جو مرضی ہے کرتا رہے ترائے سوال ہونے پتہ نہیں کہ جے جاہل متھے لگے پر یہ 3 عنوان ہیں ان 3 عنوانوں سے امتحان ہوگا یہ نہیں کہ صرف ترائے سوال پرچے چاہ گئے یہ 3 عنوان ہیں اور ہماری دعوت ہے مر ربوں کا اپنے رب کو پہچان مشکل کشا کو پہچان حاجت روا کو پہچان یہی قرآن کی دعوت ہے یہ میرے محبوب کی دعوت ہے یہی اہل اللہ کی دعوت ہے مقربین کی دعوت ہے رب کس کو کہتے ہیں الہ کون ہوتا ہے الہ کس کیا صفات ہوتی ہیں میرے رب نے مسئلہ کلیئر کرتے ہوئے بعض وہ صفتیں ہیں الوہیت کا مسئلہ چھیڑتے ہوئے رب نے کبھی پہلے ذکر کی کبھی بعد میں ذکر کی تھکنا نہیں ہے میں نے آج میلاد بھی پڑھنا ہے تھکنا نہیں نعرہ تکبیر نعرہ بالکل نہیں توجہ میرے والے پاس سمجھنا نہیں ہے اس بیچارے ٹوکے ہی 60 چھوڑے ہوں تو پیچھے یاد ہے اس نال جڑے ترائے مقام تے ہوئی ویکھ لو کیسٹاں بھی تے ویڈیو بھی اس بیچارے دا انج ہو گئی ہے جو کچھ اگر کہیں پیڑھی 7ویں پیڑھی تک کچھ غیرت تو ہی پھر ٹوکا نہیں چاون لگا سبحان اللہ اگر اکا ہی نہیں غیرت تو غیرت نال بے لگا دو تو یہ جائیں تو ساڈے کول علاج نہیں ہے توجہ کر الہ کون ہوتا ہے آپ سے نہیں پوچھ رہا الہ کس کو کہتے ہیں میرے اللہ نے صفتیں ذکر کی لوگوں الہ کو پہچانو میں نے کہا قرآن کو چھوڑا رب کی عظمت گئی رسول کی عزت گئی ائمہ کی شان گئی صحابہ کی عظمت گئی یہ قرآن پاسبان تھا انہوں نے قرآن کو چھوڑا اب سرگردان ہے کیوں رب کا پتہ بتاتا ہے تو قرآن بتاتا ہے فاسأل بہ خبیرا اللہ فرماتے ہیں یہ میرا ایڈریس پوچھنا ہو بھی میرے بارے پوچھنا ہو بھی تو پھر کہ مواحد تو پوچھے مشرک دے نیڑے نہ جائیں فاسأل بہ خبیرا جس کسی توحیدی سے پوچھے وہ قرآن پڑھ کے بتائے گا میرے الہ کی کچھ وہ صفتیں رب نے ذکر کی لفظ الہ کے بعد سے شروع ہوتی ہیں کچھ وہ ذکر کی جو بعد میں بھی آتی ہیں اور پہلے بھی آتی ہیں مثلا آیت الکرسی پہ آ جا مسئلہ میں نے اور بیان کرنا ہے صرف اشارہ کر رہا ہوں آیت الکرسی پہ آ جا فرمایا اللہ لا الہ الا ہو آگے بول بول آگے الحیو یہ الہ کی پہچان ہے اللہ فرماتے ہیں لوگوں الہ پہچانو اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں کہ نشانی کیا پہچان مولویوں کی بولی میں کیا دلیل کہ الحیو الحیو ہمیشہ زندہ رہنے والا رب ہے جب ہمیشہ زندہ رہنے والا اللہ تو الہ بھی یہ کیا مسئلہ ہے سمجھو سمجھو اللہ لا الہ الا ہو اچھا دوسرے مقام پہ الحی لا الہ الا ہو الحی لا الہ الا ہو اللہ لا الہ الا ہو الحی لا الہ الا الحی لا الہ الا ہو دے بعد وچ بھی آیا تے پہلے بھی بڑا ہے تمام ہے بس یہ بات سمجھنی ہے الہ اس کو کہتے ہیں لا الہ الا ہو الحیو کہ الحیو لا الہ الا ہو حامی مومن ہے اور پہلی سورۃ البقرہ گھروں میں جا کے دیکھنا اچھا جہاں پر آیا اللہ لا الہ الا ہو آگے لا تاخذہ سنۃ ولا وہاں پر کیا ہے فادعوہ مخلصین لہ الدین فادعوہ مخلصین لہ الدین آپ نے ساری رات گزار دی ہے اگر میں ابتدا سے شروع کرتا تو ساری تفصیل کرتا
لیکن اب صرف دو باتیں سنو. کیا مطلب؟ لا الہ الا ہو کبھی الحیوں سے پہلے کبھی بعد. میرے رب نے مسئلہ سمجھایا. لوگوں، الہ وہ ہوتا ہے جو مجبوریوں سے پاک ہو. الہ وہ ہوتا ہے جو مجبوریوں سے، اور جو مجبور ہو وہ الہ نہیں ہوتا. جو مجبور ہو جائے وہ الہ نہیں. اور اس کائنات میں سب سے بڑی مجبوری موت ہے. اس کائنات میں سب سے بڑی مجبوری، اس کا نام موت ہے. الموت عجز خالص، نری کمزوری، خالص مجبوری وہ موت ہے. اس لیے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی الحی لا الہ الا ہو. میرے رب نے فرمایا کائنات کے لوگوں، الہ اس کو کہتے ہیں جو مجبوریوں سے پاک ہو، اور مجبوریوں سے پاک وہ ہوتا ہے الحی الذی لا یموت، جس پہ موت نہ آئے. کائنات کے اندر سب سے بڑی مجبوری موت ہے. مجبوری ہے کہ نہیں؟ خدا کی قسم، مولوی تو ضد پہ آئے ہیں. آپ انابت کے ساتھ سنیں، اور بات ایسی کروں گا کسی میں جرأت نہیں انکار کرنے کی. سن، آدمی فوت ہو گیا، شریعت کا مسئلہ ہے. شیعہ ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، غیر مقلد ہو، کوئی اور نسل ہو، جو بھی ہو، شریعت مسئلہ بیان کرتی ہے. اب مرا ہے، فوراً اس کی آنکھیں بند کر دو. نہیں ہے مسئلہ؟ کرتے ہو مرنے والے کی آنکھیں بند؟ کیوں کہ روح جب نکل گئی اب آنکھ جھپکنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا، اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتا. ہر مذہب والے اپنے اپنے مردوں کی آنکھیں خود بند کرتے ہیں، اس میں طاقت نہیں، کیونکہ موت آنکھوں مجبوری نہ آئے. مجبور ہو گیا، اور مجبوری اتنی، آنکھیں بند کرنے کی طاقت نہیں. بڑا ہو، چھوٹا ہو، شان والا ہو، نیچی شان والا ہو، کوئی بھی ہو، موت کے بعد آنکھ نہیں جھپک سکتا. میرے نبی کی شریعت مسئلہ بتا رہی ہے، اور زندہ لوگوں اس مرنے والوں کی آنکھوں کو بند کر دو تاکہ شکل بری محسوس نہ ہو. روح نکل گئی، اب میرے نبی کی شریعت آئی، فرمایا اب اس کا منہ کھلا رہ گیا، روح منہ سے نکل گئی. یہ جب روح نکلی اپنا منہ بھی بند کر سکتا نہیں. کر سکتا ہے؟ کوئی اختلافی گل ہے؟ سارا دے مردوں کا یہی حال نہیں. یہ وکری گل ہے. اگر مردے نبھاون لگن تو میں پانی کا لوٹا جو سٹے ہوا اگو انگوٹھے چ نپ گیا ہے، اس آگے ایک ہی اگو ہس پی ہے. اگے اصا انجاری مردے ہوں، اندازہ کرو. اور موت مجبوری کا نام ہے. اپنا منہ بھی بند کر سکتا، میرا خیال تھک گئے ہو، اپنا منہ بھی بند کر سکتا نہیں ہے. نہیں مسئلہ دوسرے بند کرتے ہیں جو خود کرتا ہے. اچھا، اب مجبوری کا اور عالم دیکھو. اپنا غسل ہو رہا ہے، اپنے ہاتھ نہیں ہلا سکتا. مسئلہ شریعت کا یہ ہے مردے کے منہ میں پانی نہ ڈالو. دیکھو غسل کے لیے غرارے ہوتے ہیں نا، مردے کے غرارے کرائے جاتے ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں اگر پانی ادھر آ گیا تو وہ پانی کو باہر نہیں نکال سکتا، تو آپ بھی نہیں نکال سکتے، وہ بھی نہیں نکال سکتا. اس لیے اس کے اب غرارے کرانے کی بھی ضرورت. اور چھوڑ یار، مجبوری کا عالم دیکھ. آدمی غیرت والا ہو، غیرت ختم نہ ہو گئی ہو، غیرت والا ہو تو اپنا اختیار کے ہوتے ہوئے کسی کو استنجا نہیں کرنے دیتا. اب میت کا استنجا، جتنی غیرت والا عالم کا میت تھا، بڑا میت تھا، چھوٹا میت تھا، موت آئی، مجبوری اتنی ہے، اپنا استنجا طہارت کرنے کی بھی وہ سخت طاقت قدرت نہیں رکھتا. استنجا دوسرے کرا رہے ہیں، نلہا دوسرے رہے ہیں، اس کو کفن پہنانے